اسرا اور معراج تاریخ انسانیت کا سب سے عظیم معجزہ۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ ایک شخص ایک ہی رات میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی اور پھر ساتویں آسمانوں کا سفر کر کے رب العالمین سے ہم کلام ہو کر واپس لوٹ آئے؟ جی ہاں، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں انسانیت کی تاریخ کے اس سب سے عظیم واقعے کی جسے صرف مسلمان ہی نہیں، پوری انسانی عقل آج تک سمجھنے سے قاصر رہی ہے۔ تو دوستو، سیاسی آئینہ میں آپ کا سواگت ہے۔ میں ہوں آپ کا دوست ضیاء، اور آج کی یہ تفصیل صرف علم نہیں، ایمان کا ذریعہ ہے۔ بنے رہیے میرے ساتھ، کیونکہ جو آج آپ سننے جا رہے ہیں وہ آپ کو نماز، صبر اور یقین کی وہ مثال دے گا جو پوری زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ اسرا اور معراج تاریخ کا سب سے عظیم معجزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں۔ یہ وہی رات تھی جب ایک انسان نہیں بلکہ انسانیت کا سرمایہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے حسین سفر پر نکلے۔ اسرا، زمین سے اقصی تک کا سفر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کعبہ کے پاس آرام فرما رہے تھے کہ جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے۔ پھر جو کچھ ہوا وہ انسانی تصور سے باہر ہے۔ سینے مبارک چاک کیا گیا، دل کو زمزم سے دھویا گیا، ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا۔ پھر ایک سفید جانور براق پر سوار کیا گیا جو بجلی کی رفتار سے بھی تیز تھا۔ راستے میں دیکھے گئے مقامات: یثرب، مدینہ کی روشنی اور روحانی خوشبو۔ یثرب نام وہ نام ہے جو مدینہ نام سے پہلے اس جگہ کا نام یثرب تھا جو اب وہ نام مدینہ ہے۔ پھر پہنچے مسجد اقصی جہاں تمام انبیاء علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی امامت فرمائی۔ یہی اس بات کا اعلان تھا کہ اب رہنمائی صرف ایک کی ہوگی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ معراج، آسمانوں سے آگے کا سفر۔ اب وہ منزل شروع ہوئی جہاں انسانی سوچ کی اڑان بھی ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ ہر آسمان پر ایک نبی سے ملاقات۔ پہلا آسمان آدم علیہ السلام، دوسرا عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام، تیسرا یوسف علیہ السلام، چوتھا ادریس علیہ السلام، پانچواں ہارون علیہ السلام، چھٹا موسیٰ علیہ السلام، ساتواں ابراہیم علیہ السلام۔ ہر نبی نے مسکرا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور دعا دی۔ سدرۃ المنتہا، جہاں قلم بھی رک جاتے ہیں، وہ ایک مقام آیا جہاں جبریل امین نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے آگے میرا کوئی مقام نہیں، اگر میں آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے سفر فرماتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے رب کائنات سے۔ 50 نمازوں کا تحفہ۔ رب نے 50 نمازیں تحفہ کی۔ موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر بار بار واپس گئے اور آخر میں 5 رہ گئی، لیکن ثواب اب بھی 50 کا ہے۔ جنت اور جہنم کے منظر۔ کچھ لوگ اپنے چہرے نوچتے نظر آئے جو دنیا میں غیبت کیا کرتے تھے، کچھ کے پیٹ بھاری تھے، یہ سود خور تھے، اور کچھ لوگ باغ باغ جنت میں، یہ نیک عمل والے تھے۔ اس سفر کی حکمت ہے: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی تصدیق، امت کو نماز کا انعام، صبر کی تعلیم، اخلاق کی مثال، ایمان کا حصہ، ابو بکر کا یقین۔ جب کافروں نے مذاق اڑایا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا: اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو بے شک سچ ہے۔ یہی وہ یقین تھا جس نے انہیں صدیق بنا دیا۔ سبق اور پیغام: نماز کو ہلکے میں نہ لیں، یہی میراث مومن ہے۔ صبر کو زندگی کا حصہ بنائیں،
सुन्नत नबी को अपनी आदत बना लें, दुनिया की तकलीफों में मायूस न हो, क्योंकि मेराज से पहले भी ताइफ और शबे हुज्न था। ऐ अल्लाह, हमें मेराज की हिकमतों को समझने वाला बना, हमें नमाज का पाबंद बना, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का पैरोकार बना और हमें जन्नत का हकदार बना। आमीन या रब्बल आलमीन। सियासी आईना सिर्फ सियासत का नहीं, ये हमारी पहचान, हमारा आईना है, जहां से हम सीखते हैं, सोचते हैं और बदलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। कमेंट करके बताएं मेराज का वो कौन सा लम्हा है जिसने आपको सबसे ज्यादा असर डाला।